السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے سامنے ہم ویڈیو لے کر کے آئے ہیں یہ حضرت ہے مفتی ایم قاسمی، جس کے بیان الحمدللہ ہر مکتب فکر کے لوگ سنتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے سبھی فرقے کے لوگ سنتے ہیں، اہل حدیث والے بھی سنتے ہیں، یعنی جتنے بھی حضرات ہیں جس مسلک کو جو بھی مانتے ہیں ان حضرت کی باتیں سبھی حضرات سنتے ہیں۔ تو آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں۔ تعزیہ داری کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ تعزیہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں۔ اسکرین پہ ویڈیو چلاتا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ یہ حضرت کے بات کا خلاصہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیان لگایا جائے۔ تعزیہ بنانا حرام ہے یا حلال ہے؟ سبیل لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ محرم کے مہینے میں ماتم کرنا، سبیل لگانا، تعزیہ بنانا، تعزیوں پر پیسے خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب سب جس کی باتیں سنو سب الگ الگ باتیں، صحیح بات کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت آسان ہے صحیح بات کا پتہ لگانا۔ میری بات آپ دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے رک جاؤ، اور نبی جس چیز کو کرنے کا حکم دیں اس چیز کو کر لو، جس چیز کو نبی دیں اس کو لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پالے گا، وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ اب یہ سوال کہ تعزیہ داری حرام ہے یا حلال ہے، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ حضرات جو تعزیہ بناتے ہیں وہ محبت میں بناتے ہیں، یقیناً آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ تعزیہ بناتے ہیں۔ لیکن یہ جو جھگڑا ہے کہ نہیں بنانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، بس ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب مر جائیں گے تو کیا قبر میں تعزیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے تعزیہ بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ قبر میں تو سوال ہوگا کہ من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ حشر کے میدان میں جب ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا تو کہ یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تعزیہ بنائے کہ نہیں بنائے؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ حشر میں تو یہ پوچھا جائے گا نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، قرآن پڑھا نہیں پڑھا۔ حشر میں تو یہ پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر کے آئے کہ نہیں آئے۔ کہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ تعزیہ تم نے بنایا یا نہیں بنایا۔ ہم لوگ مرے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ سبیل نہیں لگا رہا ہے، یہ وہابی ہو گیا، وہ سبیل لگا رہا ہے تو وہ عاشق حسین ہے، اور یہ تعزیہ بنا رہا ہے تو یہ عاشق حسین ہے۔ آخرت میں پوچھا جائے گا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آخرت میں پوچھا جائے گا قرآن پڑھا نہیں پڑھا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی 99% لوگوں کی تعداد وہ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، قرآن کی ایک آیت ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، اور ہم تعزیہ بنا کے اپنے آپ کو عاشق حسین سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، کہیں نہیں ہم سے پوری آخرت میں سوال و جواب میں قبر میں مرنے کے وقت فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا اس نے تعزیہ بنائے تھے تو اس کی روح ہلکے سے قبض کرنا ہے۔ تعزیہ بنانے کا تذکرہ کہ بنانا ہے نہیں بنانا اب آپ خود فیصلہ کر لیں، نہ اس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، نہ اس کے بارے میں حشر میں پوچھا جائے گا۔ عاشق حسین ہونے کے لیے اگر آپ کو عاشق حسین بننا ہے تو قرآن پڑھو نا۔ 99% لوگ آج قرآن نہیں پڑھنا جانتے، بغیر قرآن پڑھے ہمارا انتقال ہو جائے ہم جنت میں چلے جائیں گے، سالوں سال ہم نماز نہ پڑھیں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو تعزیہ بنانا ہے نہیں بنانا اس کا نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ ہاں آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نانا جان کی سنتوں پر کتنا عمل کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اسلام جو کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک صحابی نہر پر کھڑے ہو کے وضو فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فضول خرچی مت کرو، پانی کی فضول خرچی مت کرنا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہر پر کھڑے ہو کے بھی فضول خرچی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ضرورت سے زیادہ جب تم استعمال کرو گے تو وہ فضول خرچی ہے۔
تعزیے بنانے والے ہمارے بھائی یقیناً محبت میں تعزیے بناتے ہیں، لیکن آپ ذرا یہ سوچو کہ جو اسلام ضرورت سے زیادہ چیز کو استعمال کرنے کو فضول خرچی قرار دیتا ہو، نہر پر کھڑے ہو کر پانی اگر زیادہ آپ استعمال کر لو بغیر ضرورت کے، اس کو اسلام فضول خرچی قرار دیتا ہو، تو وہ تعزیے جو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہو، دنیا بھر کی اس میں کام کرتے ہو، پھر اسی کو جو جا کے آپ توڑ تاڑ کے نہر میں بہا دیتے ہو، زمین میں دفن کر دیتے ہو، ڈال آتے ہو، یہ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو اسلام پانی کی فضول خرچی کرنے کی منع کرتا ہو، جو اسلام فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہو، وہ اسلام ایک ایسے کام کو کہ جس میں پیسے کا لٹانا ہے، پیسے کا برباد کرنا ہے، اسی چیز کو آپ نے بنایا پھر اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا، یہ کیسا دین ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے آج کل کے تازیوں کو دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے؟ کاوڑیے بھی تو یہی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ تاڑ کے کچھ لوگ نہر میں بہا دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو قبرستان میں ڈالاتے ہیں، کچھ مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ کیا یہ دینداری ہو سکتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بناؤ پھر اپنے ہاتھ سے توڑ دو؟ کیسے اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ جو مالک ہمیں پانی کی فضول خرچی کرنے سے روکتا ہے، جس نبی نے ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا کہ یہ پیسے کی بربادی نہیں ہے، کہ یہ ٹائم کی بربادی نہیں ہے، میرے عزیز بھائیوں، پھر آپ ذرا سوچو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 200 صحابہ اکرام موجود رہے، 200 صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی تعزیے بنائے ہوں؟ حضرت کتنے بڑے امام ہیں ہمارے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی انہوں نے تعزیے بنائے ہوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بڑے بڑے علماء اور تمام بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہزاروں تابعین گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کی بخاری شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے تعزیہ بنایا ہو؟ حضرت امام ترمذی، امام مسلم، جن کی حدیثوں کی بڑی بڑی کتابیں، انہوں نے تعزیے بنائے ہوں؟ کیوں؟ تعزیے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا۔ تعزیے بنانا کیا ہے؟ واجب ہے؟ نہیں ہے۔ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ سنت ہے؟ نہیں ہے۔ تو دین اسلام تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے قرآن فرماتا ہے اتعبدون ما تنحتون، جو لوگ بت بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے پھر اسی کو توڑ کے دوبارہ نئے بنا لیا کرتے، تو قرآن کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہو۔ اسی تعزیے کو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر اسی کو متبرک سمجھ لیتے ہو، پھر اسی کو جا کے بہا دیتے ہو، دفنا دیتے ہو۔ کہ یہ پیسے کی بربادی نہیں ہے؟ اگر واقعی آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ آج ہمارا دشمن چھپا بیٹھا ہے، تعلیم کے ذریعے سے ہم پر وار کر رہا ہے۔ اگر آپ آج دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو تعزیے بنا کے آپ دشمن پر غالب نہیں آ سکتے، تعزیے بنا کر آپ دشمن پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جتنا روپیہ تعزیوں پر خرچ کرتے ہو، اتنا روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر لو، اتنا روپیہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے خرچ کر لو۔ یہ بچے قلم کے ذریعے دشمن سے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں قلم سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس زمانے میں کتاب سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج ہمارے بچے پڑھائی سے بالکل پیچھے ہیں، مسلمان تعلیم سے بالکل پیچھے ہیں، اور ہم تعزیے بنا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 200 صحابہ اکرام زندہ رہے، پھر اس کے بعد یہ 4 بڑے بڑے امام، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، پھر اس کے بعد بڑے بڑے تابعین، کبھی انہوں نے تعزیہ نہیں بنایا۔ اور خود سوچو ذرا، جو اسلام فضول خرچے کی منع کرتا ہو وہ تعزیوں کو کیسے جائز کہہ دے گا کہ اپنے ہاتھ ہی سے تم اس پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو پھر توڑ موڑ کے پھینکاتے ہو؟ کہ یہ دین ہو سکتا ہے؟ کہ یہ دین ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچو، جو محرم والے دن ہماری حالت ہوتی ہے، کیا اس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا حق یہی ہے کہ صرف تعزیے بنا کے نمازیں چھوڑ کے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا،
ہم لکھنا نام اپنا، آج مسلمان ڈھنگ سے اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، وہ خوش ہوتا ہے تعزیہ بنا کے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حق ادا کر دیا۔ یہ محبت کے اظہار وہی کہلاتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ 1400 سال پہلے دین مکمل ہو چکا، ہمارے جس نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، ہمارے جس نبی نے پینے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، نواسہ شہید ہوگا۔ کیا وہ نبی ہمیں یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ جب دیکھو ایسے ایسے دشمن اور ایسے ایسے لوگ میرے نواسوں کو شہید کر دیں تو اس طرح سے تعزیہ بنانا، اس طرح سے سبیلے لگانا؟ تو ہم جو سوچ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ یہ میری باتیں سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کیا تعزیہ داری صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کا دل جو کہہ رہا ہے، آپ کا دل جس کو پسند کر رہا ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہوتا ہے جس کو صحابہ نے پسند کیا، دین وہ ہوتا ہے جس کو تابعین نے پسند کیا، دین وہ ہے جس کو 4 بڑے بڑے اماموں نے اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے، وہ دین ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے یہ کیا ہے جو آج ہم سب کر رہے ہیں تو یقیناً یہ دین ہے۔ اور اگر ہمارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 200 صحابہ اکرام زندہ رہے، کیا وہ عاشق حسین نہیں تھے؟ 200 صحابہ اکرام زندہ رہے، اس کے بعد یہ 4 بڑے بڑے امام، پھر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی اگر یہ کیا ہو تو یہ دین ہے۔ اب آپ فیصلہ آپ کر لیں کہ یہ دینداری ہوگا۔ دینداری اگر آپ کو لگتا ہے تو کریے، اور اگر دینداری نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں دینداری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے صحابہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہوتا۔ پھر 1400 سال پہلے دین مکمل ہو چکا، نہ تعزیوں کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، نہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے تعزیہ بنائے تھے نہیں، سوال ہوگا قرآن کا، نماز کا، سوال ہوگا تو علم حاصل کرنے کا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سبھی حضرات حضرت کی بات سمجھنے کی کوشش کیے ہوں گے، بہت آسان لفظوں میں حضرت نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے مفتی ایم قاسمی صاحب، ماشاءاللہ، جس کی بات لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، لاکھوں سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ تو آپ بخوبی سمجھے ہوں گے حضرت کی بات، اور بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں کہ نہ تو کسی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تو تابعین سے ثابت ہے، نہ کسی امام سے ثابت ہے، نہ امام بخاری سے ثابت ہے، نہ امام مسلم سے ثابت ہے۔ یعنی جتنے بھی اہل علم حضرات لے اور جس کے مسلک پر لوگ چل رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی تعزیہ کو نہیں بنایا ہے۔ ان کے نزدیک کہیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ تعزیہ انہوں نے بنایا ہو یا بنانے کو کہا ہو۔ تو بھائی آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور اس پہ حضرت نے ایک بات فرمائی کہ اس پہ لاکھوں روپے ہم برباد کر دیتے ہیں، اتنے پیسے ہمیں تعلیم بھی برباد کرنی چاہیے تاکہ اپنے بچوں کے اندر تعلیم آ جائیں گی تو پھر دنیا میں عبور حاصل کریں گے، دنیا پر فتح حاصل کر لیں گے۔ تو کس کے ذریعے سے؟ تعلیم کے ذریعے سے۔ بتائیے ایک سال میں کتنے زیادہ پیسے ہم برباد کر دیتے ہیں کہ مان لیجیے ایک تعزیہ بنانے میں 10,000 روپے خرچے ہوتے ہیں، تو بتائیے 10 تعزیہ بنائیں گے تو لاکھ روپے ایسے ہی برباد ہوں گے۔ 10 جگہ اگر تعزیہ بنا تو لاکھ روپے ایسے ہی برباد ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کریں اپنے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنی جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں۔ ضلع میں اگر لاکھ گاؤں ہیں تو لاکھوں گاؤں میں بنائے جاتے ہیں۔ اگر 10,000 روپے ہی خرچے کرتے ہیں تو سوچ لیجیے کتنے پیسے خرچے کیے گئے۔ اپنے انڈیا میں ہر جگہ بنایا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ بناتے ہیں اس کو، کتنے پیسے برباد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نئے کپڑے لیتے ہیں، پھر گھر کا خرچہ، پھر ہمارے گھروں پہ مہمان آتا ہے، کتنے زیادہ پیسے ہم ایک سال کے اندر برباد کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شراب پینے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہم غلط کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہم پیسہ برباد کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، فضول خرچی کرنے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بے حیائی اس کے ذریعے سے زیادہ پھیلنے لگتی ہے، اس کے ذریعے سے مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ پیسہ برباد ہوتا ہے، اور یہ کسی قوم سے مشابہت بھی ہو رہی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے سمجھا جائے گا، یعنی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں سکون گوارا کرتا ہے کہ ہمارا حشر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، صحابہ کرام کے ساتھ نہ ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ نہ ہو۔ کون گوارا کرے گا کہ ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہو،
قارون کے ساتھ ہو حمان کے ساتھ ہو، ہم میں سے کوئی گوارہ نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو بنایا جاتا ہے، تعزیہ داری بنایا جاتا ہے، یہ کسی اور قوم میں بھی بنایا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو لے کے گھومتے ہیں، بعد میں اس کو ندی میں بہا دیتے ہیں۔ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اس سے پیسے لگاتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو بھائی اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم اہل علم حضرات کا اس میں شریک نہ ہونا، یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، بدعت ہے، خرافات ہیں، یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ تو اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، توبہ کرے، نہیں تو یقیناً آپ قبر میں پکڑ جائیں گے، فرشتے پھر وار لگائیں گے آپ کے یہاں، کوچیں گے پکڑ کے آپ کو۔ تو اس لیے پرہیز کر لے، اہل علم جو کہہ رہا ہے ان کی بات ضرور مانیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔